الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، آج کی گفتگو کا موضوع رسولوں پر ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی تخلیق کے مقصد کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان اور جن اللہ جل جلالہ کی عبادت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہو، اللہ جل شانہ کا حکم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تمام جن و انس کو ہدایت دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے رجال اللہ بھیجے، جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نبوت کا ایک سلسلہ ہے جسے اللہ جل شانہ نے شروع فرمایا اور ختم بھی فرما دیا۔ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی کی تعریف کے اندر چند ایک چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3 معصوم عن الخطأ، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ نبی کی تعریف کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو بعض اوقات غیر کی جانب سے کئی ایک اشکالات ہوتے ہیں، کئی ایک سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہمیں فقط اسی تعریف سے مل جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے لفظ کیا آیا؟ نبی کی تعریف کے اندر انسان، کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی فرشتہ نہیں ہوتا، نبی جن نہیں ہوتا، نبی نوری مخلوق نہیں ہوتا، نبی ناری مخلوق نہیں ہوتا، نبی انسان ہوتا ہے۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اس کو کہتے ہیں جو ذو عقل ہو اور محسوس ہو۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جو بدن رکھے، یعنی ہاتھ سے پکڑا جاوے، اور نمبر 2 روح رکھے، اس کے اندر روح ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کے اندر عقل ہو اسے انسان کہتے ہیں، جو محسوس ہو، پکڑا جا سکے، اسے چھوا جا سکے، وہ انسان ہوتا ہے۔ اب ذو عقل کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذو عقل کامل ہوتا ہے، ایک ذو عقل ناقص ہوتا ہے۔ ذو عقل کامل مرد ہوتا ہے، ذو عقل ناقص عورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر خود عورت کو ناقص العقل فرمایا ہے اور اسی طرح ناقص الدین فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ذو عقل کے اندر 2 قسمیں آ گئیں۔ نمبر 1 ذو عقل کامل، نمبر 2 ذو عقل ناقص۔ ذو عقل کامل مرد کہلاتے ہیں اور ذو عقل ناقص عورتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب بھی کوئی نبی بنایا ہے تو ذو عقل کامل یعنی مرد کو نبی بنایا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ نبی انسان ہوتا ہے، اور انسان کون سا ہوتا ہے؟
جو محسوس ہو، ذو عقل ہو، یہ دو باتیں انسان کی تعریف کے اندر مزید آ گئیں۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ، نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، یعنی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انگلش کی زبان کے اندر اگر سمجھاؤں تو نبوت الیکشن سے نہیں، سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن کیا ہوتے ہیں؟ جسے لوگ چنیں۔ سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ جسے حکومت منتخب کر دے۔ ایسی ہی نبوت اللہ جل شانہ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اس سے لوگ نہیں چنتے، نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے نبی بنتا ہے، نہ ہی کوئی اپنی عبادت اور ریاست سے نبی بنتا ہے، بلکہ محض اللہ جل شانہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں نبی وہی بنتا ہے۔ گویا کہ نبوت وہ بھی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ وہ بھی منصب وہ ہوتا ہے جو کسی کی عطا ہو، جو کسی کی دین ہو۔ گویا کہ یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ نبوت کسبی منصب نہیں ہے کہ محنت کر کے حاصل کیا جائے۔ حافظ ہونا یہ کسبی منصب ہے، بندہ محنت کر کے قرآن کریم حفظ کر سکتا ہے۔ عالم ہونا یہ کسبی منصب ہے، محنت کر کے بندہ عالم بن سکتا ہے۔ مفتی ہونا کسبی منصب ہے، بندہ محنت کر کے مفتی بن سکتا ہے، لیکن کوئی اپنی عبادت اور ریاست سے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یہ نبوت وہ بھی منصب ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس پر فرشتہ بھیج دیتے ہیں، فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہ نبوت وہ بھی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ نمبر 3، نبی معصوم عن الخطأ، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ معصوم یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی معصوم بچایا ہوا۔ گویا کہ اللہ جل شانہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو معصوم عن الخطأ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فقط انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو معصوم بناتا ہے تو وہ غلط عقیدہ ہے، ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ فقط انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی گناہوں سے بچ سکتا ہے، گناہ اس کے اندر نہ ہو، ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو معصوم کہنا، کسی کے بارے میں معصوم کا عقیدہ رکھنا، یہ فقط انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس وجہ سے فرمایا نبی کی تعریف کے اندر تیسری چیز معصوم عن الخطأ، کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مفروض الاتباع، ان کی اتباع فرض ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ تم لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اتباع کا لفظ اگر دیکھا جائے، اتباع کا لفظ طبیعتن سے ہے۔ طبیعہ کہتے ہیں جانور کے اس چھوٹے بچے کو جو ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اب وہ ماں کے پیچھے جا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے ماں کہاں جا رہی ہے۔ ماں جہاں جاتی ہے وہاں پر یہ بچہ پہنچ جاتا ہے، ماں سے کبھی سوال نہیں کرتا کہ ماں وہاں کیوں جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اپنے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ عقل کے اندر بات سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے، عقل کے اندر بات سمجھ نہ آئے تب بھی ماننی ہے، اس لیے کہ رسول کا حکم ہے۔ اور اسی طرح کوئی عقیدہ ذہن کے اندر سمجھ آتا ہے تب بھی ماننا ہے، ذہن کے اندر سمجھ نہیں آتا تب بھی ماننا ہے۔ تو یہ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے ابتداء نبی کی تعریف جاننا ضروری ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کے اندر 4 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ،
نمبر 3 معصوم عن الخطأ، نمبر 4 مفروض الاتباع، انسان کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی، مبعوث من اللہ کہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ بناتے ہیں، معصوم عن الخطا کہ اللہ جل جلالہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ ہونے نہیں دیتا، نمبر 4 مفروض الاتباع کہ ان کی اتباع فرض ہوتی ہے، عقل کے اندر بات آئے عقل کے اندر بات نہ آئے، انبیاء علیہم السلام کا حکم ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، دین و شریعت کے اندر ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ تمام عقائد حق کا سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔